سب سے تو پہلے آ جائے نا شہباز شریف صاحب کے پاس، ان کی تو ذرا میں طبیعت صاف کر دوں، ان کو پتہ ہے کہ عالیہ مجھے اب آپ روکیں گے نہیں، میں نے 3 لوگوں کی باتوں کا جواب دینا ہے. جی نہیں مطلب میری گزارش یہ ہے، میں صحیح بتا رہی ہوں، میں یہ برداشت نہیں کروں گی، میں بڑے سکون سے جواب دوں گی. میں علی صاحب کو اور مندو خیر صاحب کو بھی پرسنل اٹیک نہیں کرنے دوں گا، میں ان کو بھی روکوں گا. میں تو کچھ بولا ہی نہیں مطلب میں فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں نا سر. کون سا پرسنل اٹیک کر رہی ہوں؟ نہیں ایک سیکنڈ عدنان آپ بولے، آپ میں تو ابھی کوئی بات کی نہیں ہے، میں تو فیکٹ سے جواب دے رہی ہوں. طبیعت صاف میں فیکٹ سے کروں گی اور میرا رائٹ ہے کرنا. کوئی جھوٹ بولتا رہے اسمبلی فلور پہ کھڑا ہوتا ہے، میں تو ڈر گیا عالیہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ میں تو ڈر گیا بھائی ایک اور حملہ ہونے والا ہے. اچھا عالیہ صاحبہ لیکن طبیعت صاحب فیکٹ سے کرنی ہے، یہ علی صاحب نے کیا؟ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جی ان کو یہی نہیں پتا کہ ڈالر کتنا ڈی ویلیو ہے کس دور میں. پیپلز پارٹی کے دور میں 53% ہوا ہے، پی ایم ایل این کے دور میں 37% ہوا ہے، اور ہمارے دور میں 14% ہوا ہے، اور روپیہ ایک دفعہ دوبارہ سٹیبل ہو رہا ہے. یہ جا کے کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں آخری ٹائم پہ مفتہ صاحب کتنا مفتہ لگا کر گئے تھے. اب آ جائیں ایکسپورٹ کے اندر، جب پورے دنیا کی ایکسپورٹ گر رہی ہے تو پاکستان کی ایکسپورٹ تقریباً 15% انکریز کر رہی ہے. اب انہوں نے بات کی سرکاری ملازمین کی تنخواہ کی. مجھے یہ بات بتا دیں 5 سال آپ کی حکومت تھی، ہر سال آپ 10% انکریز کرتے رہے، اور ایک دفعہ تو آپ نے 7.5% ایک سال انکریز کی. ہم نے ابھی مارچ کے اندر ان کی 25% سیلری سرکاری ملازمین کی بڑھائی ہیں، اور اب دوبارہ 10% بڑھائی ہیں. پھر آپ بہت یہ ہمیں کہہ رہے تھے نا کہ کرونا کے وقت، آج کرونا کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ایفرٹس کو پوری دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے. اور اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ جب بات ہو رہی ہے بلومبرگ کی، آئی ایم ایف کی، کہیں پر بھی تو وہ یہ ساتھ لکھ رہے ہیں کہ یو کے، یو ایس اور انڈیا جس طرح سے اپنی اکانومی کو نہیں سنبھال سکا، پاکستان کے اندر نہ صرف ہم نے لوگوں کی جانیں بچائیں بلکہ اپنی معیشت بھی بچائی. اچھا جی ابھی آ جائیں، یہ بار بار یہ کہہ رہے فلانا رل گیا، یہ ہو گیا. سارا 5 سال ان کے اس میں کسان رلتا رہا. 1300 روپے سے زیادہ گندم یہ بیچنے پر آمادہ نہیں تھے. ہم 1800 روپے کسان کو ادائیگی کریں اور بر وقت کر رہے ہیں. ہم کسان کو ریلیف دے رہے ہیں. گنا ان کے دور میں 120 روپے سے آگے نہیں جاتا تھا، آج 300 روپیہ گنے والے کو مل رہے، اسی لیے بمپر کراپ آئی ہے. اور پھر یہ جو بار بار کہہ رہے تھے کہ کراپ تو آ گئی ہے تو آٹا کیوں سستا نہیں ہو رہا، تو مجھے یہ بتائیں ابھی تو کراپ اتری ہے، اترتے ہی آٹا ان کا سستا ہو جائے گا. اور ان کو پتا ہے کہ ان کے دور میں آٹا اور چینی کی کیا پرائسز تھی، اور جب یہ آ کر فوراً ان کے دور میں زیادہ پرائسز تھی، کے اوپر نوٹس لیا کرتے تھے. صرف ایک سیکنڈ، ان کے دور کے اندر آپ یہ دیکھ لیں ان کی سٹیٹمنٹس 2016 2017 کی، رمضان بازاروں کے اندر چینی کا کیا ریٹ تھا. یہ جتنی مرضی باتیں کرتے رہے. اب آ جائیں، میرے بھائی نے یہاں پر کہا تھا جھوٹی انا تھی کسی کی. جی بالکل جھوٹی انا تھی، مریم بی بی کی جھوٹی انا تھی، جو گدی جانے کے ڈر سے چاچا جی کو کچھ نہیں کرنے دینا چاہتے تھے. انہوں نے کہا آشیرواد تھی. بالکل جی میرے بھائی میں مانتی ہوں آشیرواد تھی، ان کو آشیرواد تھی مریم نواز صاحبہ کی، کیونکہ وہ چاہتی تھی چچا جی کو نہیں بولنے دینا. اور کل سب نے تماشا دیکھے کہ سینیٹائزر کی بوٹل ان کی طرف سے آئی تھی، ہم نے کچھ نہیں کیا تھا. پھر انہوں نے کہا اسپیکر صاحب. جی بالکل اسپیکر صاحب نے کیا کیا تھا؟ اسپیکر صاحب نے بار بار، انہوں نے تو پارلیمانی کمیٹی جو آج آپ ہمیں کہہ رہے ہیں، انہوں نے تو کل کہہ دیا تھا کہ آپ پارلیمانی کمیٹی بنائیں 6 لوگوں کی اور ڈیسائیڈ کریں اور پارلیمنٹ چلائیں. لیکن آج یہ جس پارلیمانی کمیٹی کی بات کر رہے ہیں تو آج ان کو پتا تھا جو یہ کریں گے اس کا سلوک ویسے ہی دیا جائے گا. پھر انہوں نے کہا بلڈوز کے گئے. صرف ایک سیکنڈ، صرف علی ایک سیکنڈ جی، صرف اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ انہیں اعتراض کس پر تھا بلوں کے اوپر. اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کا بل تھا. ان کا اعتراض بنتا ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے اگلا الیکشن ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے. خواتین کو حقوق دینے کے بل تھے، اینٹی ریپ بل تھا، وراثت میں ان کو حق دینے کا بل تھا. اگر یہ نہیں چاہتے خواتین کی بات کرنا، جن کی اپنی لیڈر جو ہونے والی لیڈر ہیں وہ خود خاتون ہیں، تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوگا. میرے دوسرے بھائی نے بات کی، انہوں نے کہا کہ جی ہم مذمت کرتے ہیں. تو جی بالکل مذمت کرنی چاہیے تھی، کیونکہ جب ہم اوئے کہتے ہیں تو اس پہ آپ کو اعتراض ہوتا ہے، لیکن بے غیرت جیسے الفاظ جب پارلیمنٹ میں استعمال کیے جاتے ہیں اور وقت کے پرائم منسٹر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تو آپ بالکل مذمت نہیں کرتے. پھر یہ دادا پوتا کسی کی بات کرتے تھے تو مجھے تو لگا یہ اپنی پارٹی کی بات کریں. انہوں نے ایک لمبی چارٹ شیٹ دی انپلائمنٹ کی. تو میں تھوڑا سا ایک بات بتا دوں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ آئی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لحاظ سے جو لوگ ان امپلائی ہوئے تھے کرونا کی وجہ سے
سب سے زیادہ عالیہ صاحبہ 5 منٹ پورے دے دیں, سن لیں اب پلیز. اب عالیہ صاحبہ, عالیہ صاحبہ میری بھی سن لینا. عالیہ میں ابھی تک کرونا سے ریکور نہیں. عالیہ صاحبہ میرا سوال, میرا پوائنٹ تو لے لینا. آپ کو 5 منٹ میں نے دیا ہے تاکہ آپ دونوں کو رسپانس کر سکیں. میرا سوال وہیں سٹینڈ کرتا ہے. میرا سوال وہیں سٹینڈ کرتا ہے. جلدی سے بتا دیں, عمران خان صاحب کی 10% اٹینڈنس ہے, نواز شریف صاحب بھی نہیں آتے تھے بقول آپ کے, ان کی 18% تھی اس سیم ٹائم میں. ڈبل تھی عمران خان صاحب, تقریباً ڈبل تھی. جلدی سے عدنان, میں صرف ایک بات بتا دوں, پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے نواز شریف صاحب. نہیں, میں تو کسی میں کمپیریزن کر ہی نہیں رہا, اٹینڈنس میں کر رہے ہیں. 18 ماہ 18 گھنٹے اس عوام کے لیے محنت کریں ہیں. آج جو ہم اکانومی کے اندر جو چیزیں بس ختم ہو گیا ٹائم آپ جو ہم کا. علی صاحب, یہ محنت گھر بھی کرتے ہیں, جبکہ انڈیا کے اندر -7% ہے. ساری ان کی اور ایک شب و الیکٹڈ روز پرائم منسٹر کوششوں کے کا بیچ میں کیا نتیجہ ہے. مقابلہ ہوگا یہاں پہ. آپ نے ایک وزیر اعظم وہ تھا جس نے سارے کے سارے ایوان کو, آپ کو یاد ہے وہاں پہ عمران خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے کیا بھاشن عوام کو دے رہے تھے, کیا طوفان بدتمیزی لے کے آئے تھے, بتا رہے تھے ہنڈی کی کس طرح ترغیب ہوگی, بتا رہے تھے کہ پی ٹی وی کے اوپر کس طرح دعویٰ بولنا ہے. تو یہ وہ وزیر اعظم تھا نواز شریف جس نے اس وقت جب اے پی ایس کا سانحہ ہوا اپنی انا کو سائڈ پہ کر کے سب کو سمیٹنے کی کوشش کی. اس کا موازنہ کریں عمران خان جو آج کا سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے, آپ کے اوپر ابھی نندن کا واقعہ ہوا, انڈیا نے آپ کے اوپر حملہ کیا, تو شہباز شریف نے کیا کہا کہ سارے کے سارے سروسز چیف, سارے کے سارے اپوزیشن لیڈر اپنے تحفظات کو سائڈ پہ کرتے ہیں, پر ایک کرسی خالی ہوتی ہے. اس کے بعد کشمیر کا معاملہ ہوتا ہے, پھر وہی کرسی خالی ہوتی ہے. ہم ٹویٹر کے اوپر موم بتی جلا کے آدھا گھنٹہ خاموشی کر کے, جی بالکل, اس کا نتیجہ نظر تو آ رہا ہے. 100 روپے سے زیادہ چینی ہے اور ابھی بھی ہوس نہیں بھری. آپ کے دور میں چینی مہنگی تھی سر, عالیہ صاحب نے کہا. عدنان میری بات سنیں, یہاں پہ جو روزمرہ کی چیزوں کے اندر جو انفلیشن ہے, آپ مجھے بتا دو کہ سیل ٹیکس جو چینی کے اوپر لگے گا تو کیا چینی سستی ہو جائے گی؟ مجھے اس کے بعد بتا دو آٹے کی ملوں کے اوپر ٹرن اوور ٹیکس جب بڑھے گا تو آٹا سستا ہو جائے گا. آپ مجھے بتا دو دوائیں سستی ہو جائیں گی. یوٹیلیٹی سٹور کا بجٹ انہوں نے کم کیا ہے, ہر طرح سے انہوں نے جا کے اپنے اے ٹی ایمز کو نوازنے کی کوشش کی ہے. تو ان کو یہ چیز کا احساس ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوا تو ان کو مندوخیل صاحب کی شکل میں دیکھ لینا چاہیے کہ جو سیٹیں یہ جیت کے آئے تھے ان کا نتیجہ کیا نکلا ہے, کہ یہ آخری ان کی پوزیشن آئی ہے, ضمانتیں ضبط ہو رہی ہیں. یہ ان کی اصل پوزیشن ہے آج. اچھا علی صاحب, میں آپ کی طرف بعد میں آتا ہوں. مندوخیل صاحب, سر اوور ٹو یو. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے 18 گھنٹے کام کرنے سے عوام کو ریلیف جو ہے وہ حکومت دے پا رہی ہے؟ پہلے تو یہ پوچھو کہ 18 گھنٹے میں اس نے کون سی میٹنگ کی ہے, کون سی کوئی کابینہ کی میٹنگ تو ریگولر ہو رہی ہے. کابینہ کی میٹنگ تو وہ ترجمانوں کی میٹنگ کرتے ہیں, ہاں اس میں مصروف ہے. یہ ہر دوسرے دن, یہ میرے خیال میں پہلی حکومت دیکھ رہا ہوں, ہر حکومت کی ایک ترجمان ہوتی ہے, ان کے ترجمانوں کی میٹنگ ہوتی ہے. اور ترجمانوں پہ ماشاءاللہ سے ایسی زبان سے ایسی پھول جڑ رہے سب کے, اللہ معاف کرے. سوال یہ ساری اعداد و شمار کا, آج عالیہ ملی صاحب بتا دے کہ ان کا ایکسپورٹ کتنا ہے,